الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. واجب الاحترام شیخ القرآن استاد محترم مولانا عبد المالک صاحب، جناب امیر الدین صاحب، برادر عزیز جناب معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، برادر محترم جناب سجاد میر صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور اس مجلس میں شریک واجب الاحترام بزرگوں اور اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی احباب بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مجلس میں جناب سید منور حسن صاحب کے حوالے سے فلسطینی قیادت، کشمیریوں کی قیادت، افغانوں کے رہنما، یورپ اور عرب ممالک اور دنیا بھر سے ہمارے بھائیوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میں بالکل یہی محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح سورج کی روشنی کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، اسی طرح اسلامی تحریک کے لیے کوئی رنگ اور نسل کی کوئی سرحد اور بارڈر نہیں ہے، اور اسلامی تحریک آج بھی ایک خاندان کی طرح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سید مدعوی کے بعد جناب میاں توفیق محمد اور جناب قاضی صاحب کی وفات پر اور آج جناب سید منور حسن صاحب کے رحلت پر جس طرح جماعت اسلامی پاکستان کے کارکن پریشان ہیں، رو رہے ہیں، ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اس کا انتہائی عزیز ترین رشتہ دار بلکہ ماں باپ کی طرح ایک ہستی اس دنیا سے چلی گئی، تو صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال میں وہ تمام لوگ جو اسلام کے شعور سے، اسلام کی روشنی سے ان کے دل روشن ہے، اسی طرح رو رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جب جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگی اور پوری قیادت جیل میں چلی گئی، اور وہاں ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتالز اور ہمارے تمام مراکز پر انڈین آرمی نے قبضہ کیا، تو مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جماعت اسلامی ایک نظریہ ہے اور آپ نظریے کو قتل نہیں کر سکتے، جماعت اسلامی ایک روشنی ہے اور آپ روشنی کو گرفتار نہیں کر سکتے، اور یہی بات آج میں دہرا رہا ہوں کہ سید منور حسن صاحب ایک نظریہ ہے، سید منور حسن صاحب ایک روشنی ہے، سید منور حسن صاحب ایک جہد مسلسل ہے، سید منور حسن مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک داعی اللہ ہے، ایسے لوگوں کو موت فنا نہیں کر سکتی۔
موت خود پناہ ہو جائے گی، ایسے شخصیات پناہ نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لوگوں کے نظروں میں زندہ ہے، لوگوں کے لفظوں میں زندہ ہے، لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہے، لوگوں کی تمناؤں میں زندہ ہے، لوگوں کے سوچوں میں زندہ ہے۔ بادشاہ مر جاتے ہیں، دولت مند ختم ہو جاتے ہیں، مواحد ختم نہیں ہوتے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ختم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی جبر، کوئی دبدبہ، کوئی قہر، کوئی تلوار اور کوئی وار نریاتی لوگوں کو ختم کر سکتے تو آج سیدنا امام حسین کا نام و نشان نہ ہوتا، لیکن یزید نہیں ہے اور امام حسین زندہ ہے۔ جنہوں نے جیل میں امام ابو حنیفہ کو ڈالا تھا، اس کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے۔ تو سید منور حسن ایک جسدی خاکی نہیں ہے، سید منور حسن اللہ کے ساتھ محبت کا نام ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقوں کے ساتھ محبت کرنے والے کا نام ہے۔ تو اس لیے موت کو سمجھے ہے غافل، اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی اور صبح و دوامی زندگی۔ یہ جو سیدنا اقبال نے اسلامی قیادت کے بارے میں فرمایا تھا، سید منور حسن صاحب اس کے ایک عملی تصویر ہے۔ اقبال نے جس مرد مومن کا تذکرہ کیا ہے، سید منور حسن صاحب اس کے عملی تصویر ہے۔ علامہ اقبال نے جس شاہین اور عقاب کا ذکر کیا تھا کہ وہ آب اور دانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ چڑیا کی طرح دانے پر گرنے والا نہیں ہوتا، وہ عالمی ہوتا ہے، وہ آفاقی ہوتا ہے۔ اس نے یہی فرمایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کے حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحبی اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیری لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ سید منور حسن صاحب نے جماعت کے کارکن کو حاضر اور موجود سے بیزار کیا تھا، وہ موت کے آئینے میں رخ دوست دکھانے والی شخصیت تھی، اور یہ چیز ان کی تقریروں میں نہیں، ان کی زندگی میں تھی، اور اس چیز کی گواہی وہ خود نہیں دے رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں سجاد میر صاحب کی طرح جنہوں نے 20 اور 30 سال گزارے ہیں، وہی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ 60 سال مسلسل چلتے رہے، لڑتے رہے، بڑھتے رہے، باطل کو للکارتے رہے، اور یہ استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ مولا علی قاری نے فرمایا ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ، حق پر ڈٹنا، حق پر چلنا، حق پر مرنا، یہ 1000 کرامات سے بہتر ہے، 1000 کرامات سے بہتر ہے۔
اور یہی صاحب کرامت تھے جناب سید منور حسن صاحب۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہ سید منور حسن صاحب کی زندگی پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے نہیں، ہم جس وقت اس روشن چہرے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر رہے تھے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس قبرستان میں جتنے لوگ ہوں گے، اس فقیر کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی راحت دی ہوگی۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارے کارکن کو ضرورت ہے، ہمارے مستقبل کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سید منور حسن صاحب کی زندگی پر، قاضی حسین احمد صاحب کی زندگی پر، میاں توفیل محمد صاحب کی زندگی پر، جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر، یہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کے لیے ضروری ہے، یہ ان کا اثاثہ ہے۔ اور یہ جو پارسی میں مشہور ہے کہ ہر کے دانا کند کند نادان، مگر از بات از خرابی بیسیار، قاضی صاحب جو فرما رہے تھے، اور 1946 میں شاید سجاد بھائی بھی گواہ ہے، جب سید مودودی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ لوگوں ایک وقت آنے والا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن میں کمیونزم کو اور سرمایہ دارانہ نظام کو جگہ نہیں ملے گی۔ کئی کالم نویسوں نے لکھا کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ایک دیوانی کی بات لگتی تھی، اس لیے کہ روس تو پھیل رہا تھا، چاہ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، ہنگری پر قبضہ، پولینڈ پر قبضہ، 7 اسلامی ریاستوں پر قبضہ، ہر طرف اس کا طوطا بول رہا تھا، اور مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس کی موت کے بارے میں بات کی کہ بہت جلد اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ آج ورلڈ بینک اور IMF کے چاروں طرف آپ دیکھیں، لوگ سرمایہ دارانہ نظام مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور کمیونزم تو اس وقت آپ کو روس کے عجائب گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ یہی بات قاضی حسین احمد صاحب فرما رہے تھے چوک یادگار میں کہ لوگوں، افغانستان روس کے لیے قبرستان بنے گا، تو ہمارے کچھ قوم پرست لوگ یہی کہتے تھے کہ بابا ان کے ٹینکوں کا استقبال کرے، اور ایک لیڈر کابل میں تھا، اس نے اعلان کیا کہ تمہاری لاشوں پر ہمارے ریڈ آرمی کے ٹینک گزریں گے۔ لیکن آج افغانستان قبرستان بن گیا ہے، نہ صرف روس استعمار کے ٹینکوں کے لیے بلکہ نیٹو افواج کے ٹینکوں اور ان کی جہازوں کے لیے بھی، اور اب بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے کا راستہ دے دے۔ کس سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ان غریبوں سے، فقیروں سے، ان مجاہدین سے۔ یہی بات سید منور حسن صاحب فرماتے تھے کہ ساری جنگ تمہاری نہیں ہے۔ آج سے 4 دن قبل عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اسامہ کے بارے میں کہا کہ وہ شہید ہے۔ میں نے کہا کہ یہی بات تو منور حسن صاحب فرماتے تھے کہ وہ شہید نہیں ہے، وہ 100 بار شہید ہے۔
لیکن ہر کے دانا کند نادان، بیوقوف بھی وہی بات کرتا ہے جو ہوشیار کرتا ہے، مگر بعد از خرابی بیسیار۔ میرے بھائیوں، ہم نے عزم کرنا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنانا ہے، اپنی دلوں کو بھی روشن کرنا ہے، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو قناعت کا، صبر کا، دنیا سے بے پرواہی کا اور آخرت کو اپنا مقصد اور منزل ٹھہرانے کا سبق۔ اور پھر آگے بات یہی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں جو ظلم کا نظام ہے، جو جبر کا نظام ہے، جو ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کا نظام ہے، جو شیطانی سیاست ہے، جو منافقت پر مبنی سیاست ہے، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی غلام سیاست ہے، جس نے غریبوں کا خون نچوڑ کر اپنی دولت کے حمالیہ تعمیر کیے، جنہوں نے جھونپڑیوں کو جلا کر عالیشان کوٹیاں تعمیر کی، جنہوں نے آپ کے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو داؤ پر لگا کر تباہ کر کے اپنے آئندہ نسلوں کے لیے دولت کے ڈھیر لگائے ہیں، اس نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ بڑی منافقت ہے اس نظام میں اپنے لیے کوئی عزت کی جگہ تلاش کرنا، گندگی کے ڈھیر میں بیٹھ کر اپنے لیے کوئی خوشبو کی انتظام نہیں۔ انقلاب 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 انقلاب، یہی منور صاحب کا پیغام تھا۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب 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 انقلاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔